معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 3، غزنویوں کا عروج، سلطان محمود کے حملے، اس کا کردار، حملوں کے اغراض و مقاصد۔ سب ہیڈنگ: محمود کے کردار کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ۔ محمود کی فتوحات کا ایک پہلو نمایاں کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ محمود نے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کی اور بزور شمشیر ہندوؤں کو ہلکا بگوش اسلام کیا۔ اس سلسلے میں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک قوم دوسری قوم پر، بالخصوص جبکہ وہ کسی دوسری مذہب کی پیرو ہو، دیر تک حکومت نہیں کر سکتی۔ حکومت کو مستحکم اور پائیدار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حکمرانوں کے ہم مذہب لوگ رعایا میں بھی بکثرت موجود ہوں تاکہ وہ ضرورت کے وقت اپنے ہم مذہب حکمرانوں کی مدد کر سکیں۔ اس کے بغیر غیر ملکی حکمرانوں کی حکومت دیرپا اور پائیدار نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ ایسی ہوتی ہے جیسے نقش بر آب یا ریت کی بنیادوں پر ایک عالی شان عمارت کی تعمیر، جسے باد مخالف کے جھونکے بڑی آسانی سے زمین کے ساتھ پیوست کر دیتے ہیں۔ اس لیے قدرتی طور پر محمود کی یہ خواہش ہوگی کہ مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں کی بستیاں قائم کی جائیں تاکہ وقت پر ان سے کام لیا جا سکے۔ اس ارادے کی تکمیل کے لیے زمین پہلے ہی ہموار تھی۔ کابل سے لے کر خیبر تک میدانی علاقوں میں ہندو آباد تھے جو بتوں کو پوجتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ بامیاں، جلال آباد اور دوسرے پہاڑی علاقے ابھی تک بدھ مذہب کا مرکز چلے آتے تھے اور وہاں بدھ کی قدآدم مورتیوں کی پوجا ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں کے عقیدوں میں کوئی خاص پختگی نہیں تھی۔ وہ ضعیف اعتقاد کے لوگ تھے اور ہر غیر معمولی چیز کے سامنے ماتھا ٹیکنے پر تیار ہو جاتے تھے۔ چنانچہ سبکتگین اور محمود کی قسمت کا ستارہ چمکا تو یہ لوگ ادھر جھک گئے اور جوک در جوک اور فوج در فوج حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس طرح کسی خاص کوشش کے بغیر تمام افغانستان نے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ یہ لوگ بہت جرئی اور نبرو پیشہ تھے، اس لیے وہ کثیر تعداد میں محمود کی فوج میں بھی بھرتی ہو کر اس کی ہندوستان کے خلاف مہموں میں بھی حصہ لینے لگے۔ یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ محمود کی مہموں کی کامیابی کا انحصار بہت کچھ انہی نو مسلموں کی قوت بازو، شجاعت اور مردانگی پر تھا۔ پنجاب اور صوبہ سرحد محض رگ وید کی سرزمین تھی۔ سام وید، اتھرن وید اور یجر وید ابھی کم عدم میں تھیں۔ ہندوؤں کا فلسفہ اور منو کے قوانین ابھی عالم وجود میں بھی نہیں آئے تھے، اس لیے یہاں کے ہندوؤں کے مذہب میں ابھی تک کس قدر لچک موجود تھی اور وہ تھوڑی سی کوشش سے ہلکا بگوش اسلام ہو سکتے تھے۔ لیکن یہاں نہ کوئی سبکتگین تھا اور نہ کوئی محمود جو ان لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرتا اور ان صوبوں کو خالص اسلامی صوبے بنا دیتا یا ان کو کم از کم مسلمانوں کی غالب اکثریت کے صوبوں میں تبدیل کر دیتا۔ محمود نے اپنی حکومت کے آخری حصے یعنی 1025 عیسوی میں پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کیا اور 1030 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کے خاندان کو زوال آ گیا اور اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ اس خاندان کے آخری بادشاہوں کو غزنی کو چھوڑ کر لاہور میں پناہ لینی پڑی اور چند سال بعد ان کی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ ان لوگوں میں اسلام پھیلانے کا جذبہ تھا اور نہ ہمت، بلکہ وہ اپنے مصائب اور پریشانیوں میں اس قدر گھرے ہوئے تھے کہ اسلام کی اشاعت کا خیال بھی ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ ان حالات میں پنجاب کا غیر مسلم صوبہ یا ہندو صوبہ رہنا ناگزیر تھا، مگر حکمران طبقے کی عدم توجہ کے باوجود پنجاب کے ظلمت قدوں کی قسمت میں اسلام کے نور سے منور ہونا لکھا تھا۔ چنانچہ قدرت نے اس کے سامان بھی پیدا کر دیے۔ ٹی آرنلڈ نے اپنی مشہور کتاب پریچنگ آف اسلام میں لکھا ہے کہ اسلام کی اشاعت
مجاہدین کی تلوار کی بجائے عام مبلغین، صوفیہ، اولیاء کرام کی کوششوں کی شرمندہ احسان ہے۔ چنانچہ پنجاب اس کی زندہ مثال ہے۔ دور غزنویہ میں خراسان اور افغانستان سے آ کر یہاں بہت سے بزرگ مقیم ہو گئے، جن کے اخلاق اور اسوہ حسنہ کو دیکھ کر یہاں کے بہت سے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان بزرگوں میں سے سید علی حجویری المعروف، باداتا گنج بخش، شاہ یوسف گردیزی، سید اسماعیل اور سید حسین زنجانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پنجاب کے مشہور خاندانوں اور جنگجو قبائل کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ انہیں یا اس قسم کے دوسرے بزرگوں کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے۔ پنجاب کے مشہور خاندانوں اور جنگجو قبائل کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ لوگ انہی یا اس قسم کے دوسرے بزرگوں کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے، لیکن اس کے باوجود پنجاب کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام سے بیگانہ اور ناآشنا رہی۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم تک پنجاب کے مسلمان زیادہ تر ان لوگوں کی اولاد تھے جو دوسرے بلاد اسلامیہ سے آ کر یہاں آباد ہو گئے تھے، اور 900 سال میں بھی وہ اپنی واضح اور قطعی اکثریت پیدا نہ کر سکے۔ اس ناکامی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے حکمران طبقہ نے اپنی ذاتی اغراض کے پیش نظر اسلام کی اشاعت و ترویج کی قطعاً کوئی کوشش نہ کی۔ اگر اس معاملے میں وہ ہمارے صوفیہ اور اولیاء کرام سے تعاون کرتے تو پنجاب اور صوبہ سرحد بالکل اسلامی صوبے ہوتے، اور ہمیں ہندوستان کی سیاسیات میں ذلیل و خوار نہ ہونا پڑتا۔ پنجاب سے پرے دریائے گنگا اور جمنا کی وادی ہے، یعنی یوپی اور بہار واقع ہے۔ یہ بہت زرخیز اور شاداب علاقے ہیں۔ یہاں آریہ لوگ بڑی کثیر تعداد میں آباد ہوئے۔ یہاں ان کے چاروں وید پایا تکمیل کو پہنچے۔ یہاں منو کا دھرم شاستر لکھا گیا، جس کی وجہ سے ہندو مختلف ذاتوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہاں اپنشت مرتب ہوئے جو ہندو فلسفے کی جان ہے۔ یہاں 18 پران لکھے گئے ہیں جن کی تعلیمات پر قدامت پسند ہندوؤں کے مذہب کا دار و مدار ہے۔ اسی سرزمین میں مہابیر اور مہاتما بدھ نے فروغ پایا اور اپنے اپنے مذہب کا پرچار کیا۔ گویا کہ یہ علاقہ ہر لحاظ سے ہندو مذہب اور ہندو تہذیب و تمدن کا گہوارہ ہے۔ اس لیے یہاں کے ہندو پنجاب کے ہندوؤں سے بھی زیادہ متعصب اور تنگ دل ہیں۔ وہ ذات پات اور چھوت چھات کے بہت پابند ہیں اور غیر مذاہب کے لوگوں کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ مشہور رزمیہ کتاب مہابھارت کا مصنف ان لوگوں کی بہت تعریف کرتا ہے جو دریائے گنگا کی وادی میں رہتے ہیں اور مذہب کے بہت پابند ہیں۔ اس امر کے برعکس وہ پنجاب کے ہندوؤں کی مذمت کرتا ہے اور لکھتا ہے یہ لوگ مذہب کے چندہ پابند نہیں اور نہ وہ صفائی پسند ہیں۔ جو شخص اس ملک میں جا کر رہائش اختیار کرتا ہے سورگ میں نہیں جا سکتا۔ کسی شخص کو اس ملک میں جا کر نہیں رہنا چاہیے جو 5 دریاؤں سے سیراب ہوتا ہے اور جس کا چھٹا دریا دریائے سندھ ہے۔ اس ملک کو دریائے گنگا، دریائے جمنا اور دریائے سرسوتی پوتر نہیں کرتے۔ اس ملک میں سچا مذہب، سناتن دھرم اور صفائی مفتود ہیں۔ یہاں کے لوگ گائے کا گوشت و لہسن اور پیاز کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں۔ جو لوگ وہاں جا کر رہتے ہیں ان کی نجات نہیں ہوتی۔ اس بیان سے وادی گنگا و جمنا کے ہندوؤں کی قدامت پسندی اور مذہبی تعصب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ پنجاب کو، جہاں کے لوگ ہندو مذہب کے کچھ زیادہ پابند نہیں ہیں، خالصاً اسلامی صوبہ بنانے میں کامیاب نہ ہوئے، وہ دریائے گنگا کی وادی میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جو قدامت پسند، تنگ دل اور متعصب ہندوؤں کا گڑھ ہے۔ دریائے گنگا کی وادی 900 سال تک مسلمانوں کی ستوت اور شوکت کا مرکز رہی ہے۔ یہاں بڑے بڑے باجبروت مسلمان بادشاہوں نے اپنی حکومت کا ڈنکا بجایا، لیکن چونکہ انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں دلچسپی نہیں لی، اسلام کی ترویج کے لیے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال نہیں کیا، اس لیے یہ علاقہ اسی طرح قدامت پسند ہندوؤں کی تہذیب و تمدن کا مرکز بنا رہا۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے یہاں 900 سال کی حکومت کے باوجود مسلمانوں کی آبادی
15-16% سے زیادہ نہ ہوئی، اور یہ لوگ بھی زیادہ تر وہ ہیں جن کے آباء و اجداد افغانستان، ترکستان، ایران اور عرب سے آ کر یہاں آباد ہوئے تھے، یا ان شودروں اور چھوٹی ذاتوں کے اخلاف ہیں جنہوں نے اونچی ذات کے ہندوؤں کے جور و ستم سے تنگ آ کر اسلام کے دامن تلے پناہ لی تھی۔ اس سلسلے میں ایک اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ پنجاب سے پرے مسلمان محض بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں پائے جاتے تھے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے پروفیسر حبیب نے اپنی کتاب محمود آف غزنوی میں ہندوستان میں مسلمانوں کی ناکامی کے جو اسباب بیان کیے ہیں وہ کچھ عجیب و غریب سے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ محمود نے ہندوستان پر بار بار حملے کیے، بہت کشت و خون کیا، لہو کی ندیاں بہائیں، مندروں کو توڑا اور بتوں کو پھوڑ دیا، اور یہاں کے مال و دولت کو سمیٹ کر اپنے ملک واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے پیچھے کوئی اچھا کام نہیں چھوڑا۔ ہندو اس سے اور اس کے مذہب سے نفرت کرنے لگے۔ وہ کہتے تھے یہ عجیب و غریب مذہب ہے جو اپنے پیرووں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کی تلقین کرتا ہے، جو غیروں کا بلا وجہ خون بہاتا ہے، ان کے مندروں کو لوٹتا ہے اور ان کے بتوں کو توڑ دیتا ہے، اور لوگوں کو بزور شمشیر مسلمان کرتا ہے۔ اس لیے ہندو اسلام سے متنفر ہو گئے اور انہوں نے اس مذہب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر مسلمان صلح و آشتی سے اس ملک میں داخل ہوتے اور صلح و آشتی سے اسلام پھیلانے کی کوشش کرتے تو سارا ملک مسلمان ہو گیا ہوتا اور مسلمانوں کو یہاں ناکامی کا منہ دیکھنا نہ پڑتا۔ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی ناکامی کی اس سے زیادہ لوگ اور مضحکہ انگیز دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کی وہ کون سی فاتح قوم ہے جس نے مفتوحہ اقوام سے اسی قسم کا سلوک نہیں کیا جس کے لیے مسلمان ملعون کیے جاتے ہیں؟ خود آریہ قوم کی تاریخ کو لے لیجئے۔ یہ لوگ کچھ صلح و آشتی سے اس ملک میں داخل نہیں ہوئے اور انہوں نے صلح و آشتی سے یہاں کے لوگوں کو برباد یا اپنے اندر جذب کیا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے بھی زیادہ تلوار کا آزادانہ استعمال کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ریاستیں تباہ و برباد ہو گئیں جو آریاؤں کے ہندوستان میں دور سے پہلے یہاں قائم ہوئیں۔ بہت سے دراوڑ مارے گئے، جو بچے وہ جنگلوں اور پہاڑوں کو بھاگ گئے یا انہوں نے دکن میں جا کر پناہ لی۔ بھیل، گونڈ اور سنتھال وغیرہ اقوام کا بھی یہی حال ہوا۔ فاتح آریاؤں نے مار مار کر ان کا حلیہ تک بگاڑ دیا اور آج وہ ان لوگوں کے ظلم و ستم کا شکوہ کرنے کے بھی قابل نہیں جنہوں نے انہیں اس قدر تباہ و برباد کیا۔ وید ہوں یا پران یا آریاؤں کی دوسری کتب، سب میں غیر اقوام کا بڑی حقارت سے ذکر آیا ہے۔ انہیں راکشس، ملیچ اور یون کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور انہیں تباہ و برباد کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ویدوں کی دعاؤں میں سب سے اچھی وہ دعائیں سمجھی جاتی ہیں جن میں دیوتاؤں سے ملیچھوں کی تباہی کے مقدس کام میں مدد مانگی گئی ہے۔ ہندوؤں میں مذہبی تعصب کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ وہ ان لوگوں کو جو ان میں سے نہیں ہیں انہیں بڑی نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ غیر ملکیوں کے بہت خلاف ہیں، خود انہیں ملیچ، ناپاک لوگ کہتے ہیں۔ ان لوگوں سے میل جول ممنوع ہے، ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا اور نہ کسی اور قسم کے تعلقات پیدا کیے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ نشست و برخاست اور کھانے پینے کی بھی ممانعت ہے۔ جو شخص ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ بھی بھرشٹ ہو جاتا ہے۔ جو ہندو کسی غیر قوم کے آدمی کے چولہے یا پانی سے لگ جاتا ہے وہ بھی بھرشٹ ناپاک ہو جاتا ہے۔ ہندو کسی غیر قوم کے آدمی سے نہیں ملتے، خواہ وہ کتنا ہی ان کے ساتھ ملنے کا خواہش مند ہو یا ان کے مذہب کی طرف مائل ہو۔ اس لیے ہمارا ان کے ساتھ میل جول بہت مشکل ہے۔ ہم میں اور ان میں مغایرت کی ایک بہت بڑی خلیج حائل ہے۔ ہندوؤں کے دلوں میں ابتدا ہی سے مسلمانوں کی طرف سے نفرت بیٹھی ہوئی ہے جسے صوفیاء کرام کی زبان نہیں بلکہ تلوار کی نوک ہی نکال سکتی تھی۔ چنانچہ البیرونی لکھتا ہے کہ ان لوگوں کے رسم و رواج ہم سے اس قدر مختلف ہیں کہ وہ اپنے بال بچوں کو ہمارا نام لے کر ڈراتے ہیں، انہیں ہمارے لباس اور رسوم و رواج سے ڈراتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ مسلمان شیطان کی اولاد ہیں،
وہ جو کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں اس میں کوئی خوبی اور نیکی نہیں۔ ہندو مسلمانوں کو وحشی سمجھتے ہیں اور اس قدر مغرور اور تنگ دل ہیں کہ اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ ایران اور خراسان کے مسلمانوں میں بھی تعلیم کا چرچا ہے اور ان ملکوں میں بھی علوم و فنون کی کوئی کمی نہیں، تو وہ اس شخص کو جاہل، مطلق اور دروغ گو سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تنگ دل ہیں، کنویں کے مینڈک ہیں، اپنے ملک سے باہر نہیں جاتے۔ اگر وہ اپنے ملک سے باہر جائیں تو انہیں معلوم ہو کہ دوسرے ملکوں نے علوم و فنون میں کس قدر ترقی کی ہے۔ مسلمانوں کی خوراک خواہ کتنی ہی اچھی پکی ہوئی کیوں نہ ہو، ناپاک سمجھی جاتی تھی، اس سے پرے رہنا ضروری تھا۔ آگ اور پانی عام طور پر پاک سمجھے جاتے ہیں، براہمن کے گھر کی آگ میں یہ وصف اور بھی زیادہ پایا جاتا تھا، لیکن مسلمان کے گھر کی آگ بھی ناپاک خیال کی جاتی تھی اور اس کے چولہے کی آگ سے کوئی ہندو اپنے چولہے کی آگ جلا نہیں سکتا تھا۔ یہ سلوک تھا جو ہندو مفتوحین مسلمان فاتحین سے 900 سال تک کرتے رہے۔ مسلمان اس سلوک کو بڑے اطمینان سے برداشت کرتے رہے اور اچھوت بنے رہے۔ البیرونی کے زمانے میں پنجاب کے ہندوؤں کا یہ حال تھا کہ اس سے دریائے گنگا اور جمنا کی وادی کے ہندوؤں کے تنگ دلی اور تعصب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس قسم کی قوم کی ذہنیت مسلمانوں کی صلح اور امن جوئی کی پالیسی کس طرح بدل سکتی تھی؟ ان کے مرض کا علاج سید علی حجویری اور خواجہ معین الدین اجمیری ایسے اولیاء کرام کی شیریں کلامی اور سبکتگین اور محمود جیسے تاجداروں کی شمشیر کی زبان ہی کر سکتی تھی۔ دونوں کے اتحاد عمل کے بغیر یہ کام نہایت کٹھن بلکہ ناممکن تھا، اور یہ اتحاد عمل ہندوستان کے مسلمانوں کی تمام تاریخ میں کبھی نہ ہوا۔ یہاں کے مسلمان حکمران اپنے مذہب کی خاطر نہیں، اگر اپنے مصالح ملکی کے پیش نظر ہی اس کام کو کر گزرتے اور اس ملک میں مسلمانوں کی اکثریت قائم کر جاتے تو ہندوستان کی تاریخ کے بہت سے ابواب ہمارے خون کی سیاہی سے نہ لکھے جاتے، اور آج ہماری زیست و حیات کا انحصار دوسروں کے رحم و کرم پر نہ ہوتا۔ مشہور مورخ سی وی ویدیا کے نظریے کا بیان خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔ وہ لکھتا ہے کہ بت پرستی آریہ قوم کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ قدیم زمانے میں بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ بت مذہب کو فروغ حاصل ہوا تو ملک میں بت پرستی کا اور بھی زیادہ رواج ہو گیا۔ مہاتما بدھ خدا تعالیٰ کی ہستی کا کچھ زیادہ قائل نہیں تھا، نہ وہ مورتی پوجا کا حامی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نروان، نجات چند رسوم کی ادائیگی سے نہیں بلکہ نیک اعمال سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن بعد میں خود بدھ مت کے پیرو مورتی پوجا کرنے لگے۔ وہ بدھ اور بدھی پیشواؤں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان مورتیوں کے ساتھ معجزے بھی منسوب کیے جانے لگے۔ مسٹر ویدیا لکھتے ہیں کہ ہیون سانگ بدھ مت کا بہت بڑا عالم تھا، اس کے باوجود وہ بدھ کی مورتیوں کی پوجا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتی ہیں اور ان سے معجزے بھی صادر ہوتے ہیں۔ رفتہ رفتہ بدھ مت معدوم ہو گیا، لیکن اس کے اثرات پھر بھی باقی رہے اور ہندو پہلے سے بھی زیادہ بتوں کی پرستش کرنے لگے اور ان کے ساتھ معجزے منسوب کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ چاندی اور سونے کے بت بنا کر مندروں میں رکھنے لگے۔ شیولنگ ایک معمولی پتھر ہوتا ہے، ہندو اسے بھی زر و جواہر سے مزین اور اسے معجزے منسوب کرنے لگے۔ کیا راجے مہاراجے اور کیا عام لوگ ان سے دعائیں مانگتے اور قیمتی چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مندروں میں بے اندازہ دولت جمع ہو گئی اور زر و جواہر کے انبار نظر آنے لگے، جن کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں خام خواہ ان کو اٹھا لے جانے کا خیال پیدا ہوتا تھا۔ چنانچہ حملہ آور تو کجا، عام لوگ بھی موقع پا کر اس کو چرا کر لے جاتے تھے اور مندروں میں عام طور پر چوریاں ہوتی رہتی تھیں۔ مسٹر وید لکھتا ہے، محمود نے مندروں میں چاندی، سونے، ہیروں اور جواہرات کے انبار دیکھے تو قدرتی طور پر اسے بھی دولت کو حاصل کرنے کا خیال آیا۔ چنانچہ جہاں تک ہو سکا وہ اس دولت کو سمیٹ کر غزنی لے گیا۔ اگر کوئی اور شخص بھی ہوتا تو وہ بھی
محمود کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا۔ مسٹر وید کی رائے میں ہندوؤں کو مندروں میں اس قدر مال و دولت جمع کرنے کا کوئی حق نہیں تھا، اور نہ ہی انہیں یہ حق حاصل تھا کہ وہ سونے چاندی کے بت بنا کر اور شیولنگ کو ہیروں اور جواہرات سے مزین کر کے ان کی پوجا کریں۔ گیان دھیان کے لیے وہ ایشور کے معمولی مجسمے بھی بنا سکتے تھے، جنہیں اٹھا کر لے جانے کا کسی کے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہوتا۔ مسٹر ویدیا لکھتا ہے کہ مندروں کی لوٹ کھسوٹ اور بتوں کی توڑ پھوڑ کا ایک اچھا نتیجہ بھی نکلا، یعنی کہ تقدس کا طلسم ٹوٹ گیا اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ مورتیاں اور بت بیکار سی شے ہیں، معجزے دکھانا تو کجا، وہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، اور جو چاہے انہیں توڑ سکتا ہے یا اٹھا کر لے جا سکتا ہے۔ بتوں کا طلسم ٹوٹنے سے یقیناً بہت سی سعید روحوں نے اسلام قبول کر لیا ہوگا۔ آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند کو اوائل عمر میں ایک دفعہ ایک مندر میں رات بسر کرنے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں رکھے ہوئے بت پر ایک چوہیا اطمینان سے چلتی پھرتی رہی اور جاتے ہوئے اس کے آگے سے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کر لے گئی۔ اس پر سوامی جی کے دل میں خیال آیا کہ جو بت چوہیا کو بھی ہٹا نہیں سکتا، وہ لوگوں کی مدد کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے بت پرستی کی مذمت کرنی شروع کر دی۔ غزنی ایک چھوٹی سی پہاڑی ریاست تھی۔ وسعت، زرخیزی اور تمتل کے اعتبار سے یہ کسی گنتی اور شمار میں نہیں تھی۔ جے پال اور اس کے بعد اس کے بیٹے آنند پال کی کوتا اندیشیوں نے ہندوستان کی تسخیر کے دروازے یہاں کے حکمران محمود پر کھول دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانگڑا، تھانیسر، متھرا، کنوج، گوالیار کی دولت لٹ لٹ کر غزنی پہنچ گئی، اور یہ شہر دولت کی فراوانی کی وجہ سے چار دانگ عالم میں مشہور ہو گیا۔ بغداد اس وقت تک دولت و ثروت کے اعتبار سے عالم اسلام کا سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا تھا، لیکن اب انگلیاں غزنی کی طرف اٹھنے لگیں۔ حاسدوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمود بےحد حریص اور لالچی ہے، ساری دنیا کی دولت سمیٹ سمیٹ کر غزنی لے جا رہا ہے۔ چنانچہ محمود کی حرص کے متعلق قصے اور افسانے گھڑے جانے لگے اور وہ بدنام ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص دولت اکٹھی کرتا ہے اور پھر اسے صحیح طور پر خرچ بھی کرتا ہے، تو کیا اسے لالچی، حریص اور ممس کہا جا سکتا ہے؟ بلا شبہ محمود نے بے انتہا دولت اکٹھی کی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دولت کو اس نے فوج کی تنظیم، علوم و فنون کی اشاعت و ترویج، غزنی کی زیب و زینت اور کارواں سراؤں، مکاتب و مدارس، مساجد اور خانقاہوں کی تعمیر پر دل کھول کر صرف کیا۔ کیا وہ شخص جو اپنے ملک کی فلاح و بہبود پر بے دریغ روپیہ خرچ کرتا ہے، حریص اور لالچی کہلائے جانے کا مستحق ہو سکتا ہے؟ محمود کے زیر کمان 1,00,000 گھڑ سوار اور 50,000 پیادہ فوج تھی۔ اس فوج کو باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی۔ اس کے علاوہ 1300 جنگی ہاتھی تھے، جنہیں نہایت کامیابی سے میدان جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ضرورت کے وقت بہت سے رضاکار بھی ملکی، مذہبی اور ذاتی مفاد کے پیش نظر اس کی فوج میں شامل ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ باج گزار ہندو راجاؤں کی امدادی فوج غزنی میں رہتی تھی۔ محمود کے ہندو جرنیلوں میں تلک، تاش اور ناتھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بلا شبہ اس کی فوج کی ترتیب و تنظیم پر کافی روپیہ پیسہ صرف ہوتا تھا۔